ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، تلاوت کردہ آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. برادران ملت اسلامیہ، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں پرفتن دور ہے، شکوک اور شبہات کا دور ہے، الجھنوں کا دور، اور ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی بات ہے، بہت پریشان ہے. کوئی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو اللہ کا شکر ہے. سبھی پریشان ہیں. کس حال میں ہو بھائی تم لوگ؟ سچ سچ بتاؤ. اب یہ مائک ایسا لگایا کہ مجھے تم لوگ دکھ نہیں رہے ہو. اس کو ادھر لگاؤ. ایک دم بس ہو گیا. اب دکھ رہے ہو. دیکھو بھائی، ایک بات میرے بارے میں جان لو، میں اکیلے تقریر نہیں کرتا، تھوڑی سی تم سے بھی کراؤں گا. کرو گے؟ ہے نا؟ اچھا لگے گا نا تمہیں بھی؟ اور کل کہہ سکتے ہو کہ ہم نے بھی کل رات میں تقریر کی.
زیادہ نہیں بولواؤں گا، بس ہاں نا جو سوال کروں اس کا جواب دے دو، یہ تمہاری تقریر ہوگی۔ تو بتاؤ کس حال میں ہو؟ سچ بولو، سچ بولو، زبان سے نہیں دل سے بولو۔ ابھی جیسے ہی اکیلے بیٹھوں گا آ جاؤ گے، کہو گے حضرت سچ بولو، کیوں ہیں پریشان ہیں، پر اس کا حل کیا ہے؟ ہر بات کا دنیا میں حل موجود ہے۔ تو جب کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل ہم تلاش کریں گے، تبھی تو وہ پریشانی دور ہوگی۔ بیماری ہے تو دوا کھانی پڑے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور پھر وہ ڈاکٹر جو آپ سے کہے گا وہ آپ کو کرنا بھی پڑے گا۔ اب اگر کسی کو بخار آ گیا ہو تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ٹھنڈی چیز مت کھاؤ، کوئی ٹھنڈی چیز پینا مت۔ تو بتائیے آپ ٹھنڈی چیز کھاؤ گے؟ ڈاکٹر کی بات مانو گے؟ اور وہ کہے گا یہ دوا کھاؤ تو اسے نہیں کھاؤ گے؟ بولتے جاؤ، یہ تو ابھی وعدہ کیا تم نے، پھر گڑبڑ کر رہے ہو۔ کم سے کم تھوڑی دیر تو کھڑے رہو ایمانداری سے۔ تم کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں میں جو کہنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں وہ چیز بس جائے، تم سمجھ سکو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ پریشان ہیں ہم بھی بالکل، پر اس کا حل بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اور وہ ہم ہی ڈھونڈیں گے، کوئی اور نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا ٹھنڈی چیز مت کھانا مت پینا، آپ نے مان لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ٹھنڈی چیز لی، ٹھنڈی چیز کھائی یا پی تو بخار ٹھیک نہیں ہوگا، ہے نا؟ جب چھوڑ دیں گے اور دوا کھائیں گے تو بخار ٹھیک ہو جائے گا، اور بخار ٹھیک ہو جائے گا تو کیا چیز دور ہو جائے گی؟ زور سے بول دو، شرماؤ مت۔ اب یہ جو فیصلہ تم نے کیا صحیح ہے یا غلط؟ بالکل سمجھ کے بتایا نا، کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں؟ یعنی ڈاکٹر کی بات اگر نہیں مانا تو پریشانی دور نہیں ہوگی، یہ یقین ہے آپ کو۔ دوا اگر نہیں کھائی تو بخار جو پریشانی دے رہا ہے اس پریشانی سے نجات نہیں ملے گی، یہ یقین ہے آپ کو۔ تبھی آپ نے ٹھنڈی چیز نہیں کھائی، کیونکہ آپ کو پتا ہے، ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹھنڈی چیز تمہارے بخار کو ختم نہیں ہونے دے گی اگر تم نے لیا۔ آپ نے مان لیا، اور جب مان لیا اس پہ عمل کر لیا تو بخار دور، بخار دور تو پریشانی دور۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں نا، اس سے کیا رزلٹ نکلا؟ پریشانی ہے تو پریشانی دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو ہے نا۔ پہلے یہ جاننا کہ یہ پریشانی دور کیسے ہوگی، اب جان لیا، اور پھر اس پہ عمل کر لینا، پریشانی ختم۔ یعنی صرف جان لینے سے بھی پریشانی نہیں دور ہوگی، ایسے ہی جیسے بخار، آپ کو پتہ لگ گیا یہ بخار ہے جو میرے جسم کو پریشان کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، یہ آپ نے جان لیا۔
یہ بھی جان لیا کہ جب تک دوا نہیں کھاؤں گا اس پریشانی سے نجات نہیں ملے گی، یہ بھی آپ نے جان لیا۔ اور اگر اس ایام میں میں نے ٹھنڈی چیزیں کھائیں یا پیں تو بھی اس پریشانی سے نجات نہیں ملے گی، یہ بھی آپ نے جان لیا۔ آپ نے یہ بھی جان لیا کہ جب ہم ٹھنڈی چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور دوا کو ٹائم سے کھائیں گے تو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی، یہ بھی آپ نے جان لیا۔ اس کے بعد بیٹھے رہ گئے، نہ ٹھنڈی چیز چھوڑی نہ دوا کھائی، ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو دو باتیں سامنے آ گئی نا بالکل واضح، جان لینا اور جب جان لیا تو اس پر عمل کرنا۔ اگر عمل نہیں کیا تو بھی پریشانی سے نجات نہیں ملے گی، اور اگر جانیں گے نہیں تو اور نہیں ملے گی، تب تو اور زیادہ نقصان ہم پہنچا لیں گے اپنے آپ کو، چونکہ ہم جان ہی نہیں رہے کہ ہم کو یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسی کے ہی فیور کا کام کرتے چلے جائیں اور ہماری پریشانی بڑھتی چلی جائے۔ اس بات پہ کوئی شک ہے آپ کو؟ جاننا یہ ضروری ہے اور پھر جان کر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ آ گئی بات؟ اب آئیے دوسرا سوال کرتا ہوں۔ ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، آپ بولتے رہتے ہو، ہے نا؟ جب آپس میں ملتے ہو، یار کیا ہوا یار، ارے کیا بتائیں یار، میں اکیلا تھا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اس لیے نقصان ہو گیا، کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اس لیے یہ کام نہیں ہوا، سب الگ الگ ہو گئے۔ سبھی محسوس کرتے ہیں، محسوس سبھی کرتے ہیں۔ اور ابھی میں پوچھ لوں گا آپ سے ایک سوال، اگر میں آپ سب لوگوں کو ایک ایک ڈنڈی دے دوں اور کہوں اسے توڑ دو تو توڑ پاؤ گے کہ نہیں؟ شک ہے کیا؟ اب اتنا تو طاقت ہے نا آپ کے جسم میں کہ ایک ڈنڈی دوں تو اتنی بڑی دے دوں توڑ لو گے، اور اتنی موٹی ہو توڑ لو گے؟ پکا؟ ٹھیک ہے، چلو خیال میں سوچو، میں نے آپ کو ڈنڈی دے دی، لے لیا ہاتھ میں؟ ارے خیال میں کہہ رہا ہوں بھائی، اب جب تک ہاتھ میں نہیں آئے تب تک نہیں توڑو گے کیا؟ تھوڑا اپنے خیال میں کر لو بھائی، کتنا کیا کیا سوچتے ہو بیٹھ کے، کیسے کیسے خواب کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اتنا نہیں کر پاؤ گے کہ ڈنڈی ہے ہاتھ میں، سوچ لیا، بولو اب توڑ دو اس کو، ٹوٹ گئی؟ اب اسے جتنی ڈنڈیاں ٹوٹی ہیں سب کو اکٹھا کر کے آپس میں باندھ لو۔ اب ایک ایک آدمی کوشش کرو توڑنے کی، ٹوٹے گی؟ بولو، اس کی توڑنے کی طاقت نہیں ہے نا۔ اگر سب مل کے توڑنا چاہیں تو توڑ لیں گے، ہے نا؟ تو اب یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، اکیلے اکیلے ہوں گے تو ٹوٹ جائیں گے، جان لیا نا آپ نے؟ تو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچنے کے لیے عمل کرنا ہوگا، اکٹھا ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ بات میری نہیں ہے، تمہارے رب کی ہے، یہ میری نہیں ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر تھام لو۔ اور پھر اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہا ہے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کتنے کس انداز میں سوچتے ہیں، کیا کیا حرکتیں کریں گے، اسے معلوم ہے، اس کے علم ہے، تبھی وہ تنبیہ فرما رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو آپس میں بٹ مت جانا، جدا جدا مت ہو جانا۔ تو جس کی اللہ نے تنبیہ کی کہ یہ مت کرنا،
آج ہم وہی کر رہے ہیں. بٹنے کی ساری ترکیبیں ہمارے پاس ہیں. جڑنے کا بھی کوئی راستہ بنایا ہے ہم نے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اور بندہ جسے صرف ماننا تھا وہ باغی ہو گیا. اور یہ بغاوت نہیں ہے کہ ہم جدا جدا ہو رہے ہیں. بولو بولو، اور سب لوگ اکٹھا. آج پورا سماج بٹتا چلا جا رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو. اب آپ سوچو گے کہ رسی ہے کہاں؟ چلو آج ہم لوگ متحد ہو کے رسی کو تھام لیں. ایک فیصلہ کر لیا آپ نے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ جاننا پڑے گا نا کہ اللہ کی رسی ہے کیا. اب ایسا تو نہیں کہ کہیں لٹک رہی ہے، چلو کرائے کا بس لو اور اس میں سب لوگ بیٹھے ہو، جا کے وہاں جہاں لٹک رہی ہے جا کے پکڑ لیں. ایسا تو نہیں ہے. تو یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کی رسی کیا ہے. تو آپ لوگوں کا تعلق تو گاؤں سے ہے، یہ جانتے ہوں گے کہ رسی بنتی کیسے ہے. دو لٹوں کو ایک ساتھ ملا دو تو رسی بن جاتی ہے نا، ایسی تو بنتی ہے. دو دھاگوں کو اگر ایک ساتھ ملا دو تو وہ رسی بن جاتی ہے نا. آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ بولتے جائے ہو نا یار، کیا دقت کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں ہاں ہاں کرتے جاؤ. جو جانتے ہو تو مزہ آئے گا نا، جو بات میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو دو وجود کو ایک ساتھ جب کر دو، لپیٹ دو ایک ساتھ، تو کیا بن گئی؟ رسی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تمام تعلیمات جب بندوں تک پہنچا دی تو ہمارے نبی نے آخری کانفرنس کیا، جسے ہم حجۃ الوداع کا وقت کہتے ہیں. تو آخری حج ہے، نبی حج کر کے نکلے. تو جو لوگ پہلے آگے چلے گئے تھے تو پیچھے سے بھیجے گئے، صحابہ کو بھیجا گیا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو واپس آئیں. واپس آئیں. کہاں؟ ایک مقام ہے قم، وہاں پر آ کر اکٹھا ہو جائیں. اور جو فوراً جا رہے ان کو یہ کہہ دیا کہ اس جگہ پر جا کر اکٹھا ہو جاؤ، یعنی اس تالاب کے کنارے جا کر اکٹھا ہو جاؤ، کیونکہ بڑا قافلہ ہو جہاں کہیں بھی تو پانی ہونا ضروری ہے. تو وہاں پانی تالاب ہے، اس تالاب کے کنارے کا ہر اکٹھا ہو جائے. پھر نبی کے ساتھ جو لوگ چلے آخر میں سارے کے سارے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے. تو جانتے ہو کتنے لوگ اکٹھا ہوئے اس تالاب کے پاس؟ 1.25 لاکھ کم و بیش. سوچو کتنی بڑی کانفرنس ہوئی. پھر نبی نے کیا کیا؟ اب قافلے میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ اونٹ اور گھوڑے یا پیدل. عرب میں اسی طرح سے چلتے تھے. تو اونٹوں پر پلانا ہوتا ہے نا، تو نبی نے کیا کہا؟ تمام پلانوں کو اونٹوں سے اتار دو. چونکہ اب 1 لاکھ آدمی جب کھڑے ہوں گے تو دور تک جائیں گے نا. تو ابھی جو ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر؟ اتنا اونچا کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم آپ کو آسانی سے دکھ سکیں. اگر ہم یہاں نیچے بیٹھ جاتے تو پیچھے والوں کو دکھائی نہ دیتے. تو دیکھنے کے لیے ایسا ماحول ہونا چاہیے، اس طرح سے. اور جتنا زیادہ آدمی دور چلتا جائے گا تو یہ حصہ بڑھتا چلا جائے گا، یعنی یہاں اس کو اونچا کرنا پڑے گا تب دکھے گا، ورنہ نہیں دکھے گا. نبی ہیں
اللہ نے انہیں سارا علم دیا ہے، تو نبی کو پتا ہے کہ مجھے سب کو دکھلانا ہے، تو نبی نے کیا انتظام کیا؟ کہا سارے اونٹوں سے پلانے کو اتارو۔ پلا نہیں بولتے ہیں نا اب، کجاوا پلانا دونوں نام ہیں۔ آپ کے راجستھان میں غالباً پلانا ہی بولتے اس کو، کیا پلانا ہی بولتے ہیں نا؟ اب آپ کے انداز میں شاید نہ بول پا رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پلانے پر پلانا، پلانے پر پلانا، پلانے پر پلانا، پلانے پر پلانا، اسٹیج بن گیا۔ اسے ہم ممبر بھی کہیں گے۔ اب یہ آج کی زبان میں یہاں کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ اسٹیج۔ اور جب کوئی عالم بولے گا تو کیا بولے گا؟ ممبر رسول۔ لیکن عام آدمی کیا بولے گا؟ اسٹیج۔ تو اونچا اس لیے بنایا گیا کہ آپ دیکھ سکیں اور ہم آپ کو آسانی سے دیکھ سکیں، ہے نا؟ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، اونچائی پر چلے گئے، کوئی 1.25 لاکھ لوگوں کو دکھانا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے تمام لوگوں سے پوچھا، تمام صحابہ جو کھڑے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ صحابی ہیں۔ جو 1.25 لاکھ کون ہیں؟ سب نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے ہیں، نبی کی محبت میں گرفتار ہیں، عاشق ہیں، اور اپنے نبی کو آقا مانتے ہیں اور خود کو غلام۔ نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ان کی زندگی سے زیادہ قیمتی انہوں نے بنا رکھا تھا کہ میرے آقا کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو اس کی اہمیت ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ تھی۔ جان چلی جائے پر میرے آقا نے جو کہہ دیا عمل تو اسی پر ہی ہوگا۔ یہ وہ جماعت ہے جو سامنے کھڑی، جس کی نیتوں پر کبھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، کھڑے ہوئے نبی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی تبلیغ کی، کیا میں نے اسے پورا نہیں کیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد پھر نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے تعلق سے اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک بار۔ پھر کیا فرمایا؟ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے تعلق سے اللہ سے ڈراتا ہوں، 2 بار۔ پھر فرمایا میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں اپنی اہل بیت کے تعلق سے، اور پھر 4تھی بار کہا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اسے مضبوطی سے پکڑو رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک واقعہ اور بھی ہوا وہاں اسی جگہ پہ غدیر خم پر۔ وہ کیا واقعہ ہوا؟ پھر نبی نے کہا علی ادھر آؤ، مولا علی کو بلایا، اوپر آئے مولا علی، سب نے دیکھ لیا کہ نبی نے علی کو بلایا ہے، اور پھر مولا علی کا ہاتھ نبی نے پکڑا اور یوں بلند کیا، اور پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی، چونکہ ہاتھ اٹھایا ہوا کوئی اور نہیں، یہ علی، کوئی شک شبہ نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہا ہے یہ علی اس کا مولا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب یہ 2 باتیں ذہن میں رہ جائیں گی آپ کے کہ آخری کانفرنس ہے آج کی زبان میں، اور کانفرنس اسے کہتے ہیں جہاں کوئی ڈکلیریشن ہوتا ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلے کو سنایا جاتا ہے، فیصلہ لیا جاتا ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے عوام الناس میں، تو اسے کانفرنس کہتے ہیں۔ اب تو چھوٹی سی محفل کو بھی لوگ کانفرنس کہتے ہیں،
پر سچ معنوں میں کانفرنس اسے کہتے ہیں جہاں کوئی فیصلہ لیا جائے اور اس فیصلے کو سنایا جائے. تو نبی نے فیصلہ لیا بھی اور فیصلہ سنایا بھی. تو فیصلہ کس کا تھا؟ رب کا. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب میں نے آپ پر اب اس دین کو مکمل کر دیا. مکمل دین کہاں پر؟ تو اس کی تشریح، اس کی عملی تفسیر نبی پیش کر رہے ہیں کانفرنس کر کے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت. اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسرا کیا؟ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. ایک بار بول دو علی مولا، علی مولا، علی مولا. اب ذرا سوچو کہ نبی نے اپنی آل کو ہی کیوں قرآن کا ساتھی بنایا؟ صحابہ کو کیوں نہیں؟ کیا ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی تھی؟ ہرگز نہیں. لیکن صحابیت ایک دور تک، کیونکہ صحابی کون ہے؟ جس نے نبی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان لے آئے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی. تو اب وہ کب تک رہتے؟ 100 سال؟ 150 سال؟ کتنے دن تک؟ تو حجاز مقدس میں، جسے ہم مکہ اور مدینہ کا یہ جو ایریا اسے حجاز کہتے ہیں، تو حجاز مقدس میں تو نبی نے فرما دیا 1 صدی. اور جو اس حجاز مقدس کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے دوسری جہاں تبلیغ کے لیے، چلو بھیا پانی پی لو، سننے میں بھی شاید پیاس لے. سب لوگ لے لو بھائی، بانٹ دیجئے پہلے پانی، تب تقریر کریں. عجیب حال ہے واقعی. ایک 1.5 گھنٹہ پیاسے نہیں رہ سکتے اور دعویٰ ہے کہ حسین کے ماننے والے ہیں، دین بچانے والے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، تو صحابیت قیامت تک کتنی عمر ہوتی؟ ایک وقت ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے. پر نبی کی آل قیامت تک. کیوں؟ کیونکہ رب نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر، نہ ختم ہونے والے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں عطا کی. ہر لحاظ سے دنیا میں ہر شجرہ منقطع ہو جائے گا، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. تو جو کبھی ختم نہ ہو اسی کو تو ساتھی بنایا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. اللہ نے کہ حبیب نے قرآن کا ساتھی، تو ایک طرف ہو گیا قرآن اور دوسری طرف ہو گئے اہل بیت. اور جب یہ ایک ساتھ ہو گئے تو کیا بن گئے؟ اللہ کی. بنے کہ نہیں بنے؟ بولو. قرآن اور اہل بیت جب ساتھ آ گئے تو کیا بن گئے؟
رسی، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ دیکھو جدا جدا مت ہو جانا، تو جدا جدا ہونے کا مطلب فکری اعتبار سے یہ نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، زیادہ اہل بیت کا نام لوگے تو رافضی ہو جاؤ گے، شیعہ ہو جاؤ گے، یہ فلاں ڈھما ہو جاؤ گے۔ یہ بھی تو فکری اختلاف ہے۔ ارے جب بھائی قرآن اور اہل بیت کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، تو جب پکڑ لیں گے تو ذکر کس کا کریں گے؟ بولو بھائی، جو چیز میرے پاس ہوگی ذکر اسی کا تو کروں گا۔ اسی لیے جو قرآن کو بہتر سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا، سمجھے نا؟ یہ ترجمنجیوں سے نہیں سمجھ میں آئے گا، ان سے سمجھ میں آئے گا جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اب میں ان کی مثال پیش کروں گا جن کے ہم سب مقلد ہیں۔ ہم سب مقلد ہیں، کس کے ہیں؟ بتاؤ، بڑی بڑی بحثیں کرتے ہو، یہی نہیں پتا ہے کہ آپ مقلد کس کے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، بیسک چیز ہماری عوام نہیں جانتی، تو یہ بات ذمہ داروں کو محسوس کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا دی جائیں۔ تو ہم لوگ کیا ہیں؟ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ یہ پتا تھا آپ کو؟ نہیں؟ تو جان لو، ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں اکثریت کا تعلق حنفی مذہب سے ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے مقلد ہیں، سمجھ گئے؟ تو آپ حنفی ہو گئے۔ پھر دوسرے امام کون ہیں؟ امام شافعی، جو ان کے مقلد ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ شافعی۔ پھر ایک امام ہے امام مالک، ان کے مقلد کو مالکی کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے مقلدوں کو حنبلی کہتے ہیں۔ اس طرح سے 4 مذہب ہیں، 4 مسلک: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور پوری دنیا کا مسلمان انہی 4 میں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ذہن میں بسا لینا، اور جب کوئی آئے پوچھے آپ سے تو بتانا۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ بولو، ارے زور سے بولو نا۔ باہر قوم، باہر قوم، اللہ بہتر جانے کیا ہو جاتا ہے آپ کو بولنے میں۔ ارے یار، جو چیز سمجھ گئے ہو تو زور سے بولو نا، ہماری سمجھ میں آ گیا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے مذہباً آپ کون ہیں، مسلکاً آپ کون ہیں، ہاں ایسے بولو نا، سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھتے جا رہے ہو۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات تھوڑی نا، تو اچھی بات ہے کہ آپ جواب دے رہے ہو، سمجھ رہے ہو۔ تو یہ امام اعظم کہلاتے، جن کو امام شافعی بھی مانتے ہیں اپنا بڑا، جنہیں امام احمد بن حنبل بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، جنہیں امام مالک بھی مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نا، جو قرآن کو اور حدیث کو جتنا سمجھے گا اس کی زندگی سے ہی پتہ لگ جاتا ہے، اس کے عمل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ قرآن کو اور حدیث کو کتنا سمجھتا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے۔ تو ایک طرف اتنے بڑے منصب پر ہیں، لیکن جب مرید ہونا ہوا تو مرید کس سے ہوئے؟ امام زید سے۔ یہ امام زید کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے ہیں امام زید، یعنی امام حسین کے پوتے ان کے مرید ہیں۔ اور آپ کے بڑے بھائی کون ہیں؟ امام زید کے
امام باقر اور ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق. تو ان دونوں بزرگوں کے تعلق سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر رب نے اپنے فضل سے مجھے 2 سال امام باقر اور امام جعفر صادق کے صحبت کے نہ عطا کیے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ ان کا اصل نام تھا، نعمان بن ثابت. امام اعظم فرماتے اگر مجھے یہ 2 سال نہ ملے ہوتے ان کی صحبت کے تو میں ہلاک ہو جاتا، میرے پاس کچھ نہ رہ جاتا. یہ امام اعظم کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں قرآن کو، وہ سمجھ رہے ہیں حدیث کو، تبھی بول رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ زیادہ ذکر کرو گے تو کچھ اور ہو جاؤ گے. وہ تو عمل سے یہ کہہ رہے ہیں، عمل سے. امام مالک جب مولا علی کی بات آئی کہ ان کے خلاف فتویٰ دے دو تو امام مالک نے فتویٰ مولا علی کے فیور میں دیا، یہ کہتے ہوئے کہ علی حق ہیں، علی حق پر ہیں. تو ان کے ساتھ ظلم ہوا. جانتے ہو کیا ظلم ہے؟ جس ہاتھ سے آپ نے فتویٰ لکھا تھا وہ ہاتھ توڑ دیا گیا، اس ہاتھ کو جدا کر دیا گیا، آپ کی داڑھی مبارک کو کاٹ دیا گیا، سر کے بال کاٹ دیے گئے، پورے جسم میں کالی پوتی گئی اور ایک گدھے پر بیٹھال کے پورے شہر میں گھمایا گیا کہ اے مالک تو اپنا فتویٰ بدل دے ورنہ تمہارے ساتھ یہ کریں گے. تو گدھے پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ جدا ہو چکا ہے، پورے جسم میں کالی پوت دی گئی اور گدھے پہ بیٹھال کے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پر وہ مسکرا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں کہ میں علی کی طرف کھڑا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں خوش ہوں کہ میں حق کی طرف کھڑا ہوں. یہ اعلان کر رہے ہیں، پر انہیں ڈر نہیں ہے کہ میں علی کو حق مان رہا ہوں، علی کی طرفداری کر رہا ہوں تو لوگ کہیں کیا کہیں گے، میں کچھ اور تو نہیں ہو گیا. برادران ملت اسلامیہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کی زندگی بتاتی ہے. جب امام شافعی پر رسی پکڑنے کے کو جن لوگوں نے جرم بنا دیا تو امام شافعی کے سامنے بھی جرم بنانے والے آئے اور انہوں نے ان پر تہمت لگائی. امام شافعی فرماتے ہیں اگر تم محبت اہل بیت کی بنیاد پر مجھے رافضی کرتے ہو تو سن لو، اے دونوں جہاں گواہ ہو جاؤ، ہاں میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں. تو برادران ملت اسلامیہ اتحاد قائم کرنے کے لیے تبھی تو رب کہہ رہا ہے دیکھو جدا جدا مت ہو جانا. یہ جدائی تو ڈالی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا اور بھاگتے گئے. نہیں سنا تو قرآن کی نہیں سنا، نہیں سنا تو حدیث کی نہیں سنا. تو نبی فرما رہے ہیں، رب فرما رہا ہے متحد ہو جاؤ، یونائٹ ہو جاؤ. اب اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو اشرف میاں نے کہہ دیا، یہ اللہ کی رسی جو ہے اپنی طرف سے بیان کیا ہے، نہیں. جن کی بارگاہ میں میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا. یہ اٹھا بیٹھا کہ ادھر ادھر یہ کیا تماشا ہے، لگتا ہی نہیں کہ آپ جو ہے اس کو سننا چاہتے، کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. ارے پہلے یار سن لو پھر فوٹو کھینچتے رہے نا. اب یہ زیادہ ضروری ہے ان کا فوٹو کھینچنا، پتہ نہیں کیا تیر مار دیں گے، کون سا ایوارڈ لے کے آ جائیں گے. شرم آنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو قبر کی منزلوں کو آسان کریں گی.
سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. یا ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی نہ آیا ہوں، اور نہ آپ ٹائم پاس کرنے آئے ہو، کچھ لینے آئے ہو نا، تو لو نا سنجیدگی سے، دے تو رہا ہوں تم کو. تو برادران ملت اسلامیہ، جن کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیا ہمارے امام اعظم نے کہ ہمیشہ امام جعفر صادق کی جب محفلیں سجتی تو آپ جاتے، وہاں جا کر بیٹھتے اور سیکھتے. اتنا بڑا علم کا پہاڑ، لیکن اگر کہیں جھکا ہوا ہے تو وہ بارگاہ کون سی ہے؟ امام جعفر صادق کی. اور یہ کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق، یعنی پر پوتے امام حسین کے، وہاں بیٹھتے. تو کسی نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک عالم ہے نعمان بن ثابت، وہ شریعت میں دماغ کا استعمال کرتے. تو امام جعفر صادق نے پوچھ لیا، بھائی یہ نعمان بن ثابت کون ہے؟ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے تھے محفل میں، ایک انجان کی طرح جا کے بیٹھ جاتے اور فیض حاصل کرتے. تو امام نے پوچھ لیا یہ نعمان بن ثابت کون ہے جن کے بارے میں سنتا ہوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی دماغ کا استعمال کرتے. حضرت نعمان بن ثابت وہاں موجود ہیں. اب اگر آج کے دن میں کسی سے محفل میں کوئی بڑا ہو اور کوئی آ کر ان سے کہے کہ بھئی فلاں عالم جو ہے ایسا کرتے ہیں، اور وہ پوچھ لے محفل میں وہ عالم بھی موجود ہو، تو وہ کھڑا ہو جائے گا، شاید یہ طریقہ اختیار کرے کہ حضرت میں ہوں فلاں، میں تو ایسا نہیں کرتا. یا شاید وہ یہ انداز اختیار کرے کہ حضرت بنا تحقیق کہ آپ نے میرا نام لے لیا، میں تو ایسا نہیں کرتا، میری عزت نفس سے آپ کھیل گئے، برا لگ جائے گا. اپنے وقت کا علم کا پہاڑ ان کا نام لیا جا رہا ہے، تو دیکھیں کتنا ادب اور کتنی محبت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور جا کے فرماتے ہیں اے امام جعفر صادق، اگر نعمان یہ نہیں بتا رہے کہ میں ہوں، یہ فرما رہے اگر نعمان شریعت میں اپنے دماغ کا استعمال کرتا تو ریا خارج ہونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو کرنے کو نہ کہتا، اس مقام کو دھلنے کے لیے کہتا. اگر دماغ کا استعمال کرتا تو وضو کرنے کے لیے نہیں کہتا، اس مقام کو دھلنے کے لیے کہتا. امام جعفر صادق سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں نعمان ہے. ادب دیکھیے، محبت دیکھیے، اپنا جواب بھی دے دیا، اپنی شناخت بھی کرا لی. تو جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اے امام آپ یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کچھ اور نہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم اہل بیت اطہار. سبحان اللہ، بے شک بے شک. برادران ملت اسلامیہ، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، امام جعفر صادق کے قول کو پیش کیا. تو متحد ہونا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، یعنی قرآن کی تمام ہدایات کو، تمام حکم کو ہمیں اپنا لینا ہے. نبی نے جو کیا اسے اپنا لینا ہے، نبی نے جو کہا اسے اپنا لینا ہے، سوال نہیں کرنا ہے، ماننا ہے. تو نبی نے ہمیں کیا نظام دیا، دیکھو کتنا پیارا نظام دیا متحد ہونے کا. کیا کہا؟ نماز آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو، نماز ہو جائے گی، پر افضلیت کس میں ہے؟ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ. بے شک. یہ نظام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس لیے؟ بھائی نماز تو میں اکیلے بھی پڑھ سکتا تھا، پھر اس کا حکم کیوں کہ مسجد میں جاؤ اور جماعت کے ساتھ پڑھو، تاکہ ہم متحد ہوں.
ایک ساتھ آئیں. جب مسجد میں ہی آئیں گے تو ایک دوسرے کی خیریت تو پوچھیں گے نا, ایک دوسرے کو سلام کریں گے نا. اور جب مومن کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو یہ ثواب جاریہ ہے, سبحان اللہ, بے شک. ثواب بھی حاصل کیا, اللہ کے گھر بھی پہنچ گئے اور ساتھ کھڑے ہوئے. تو جب 40 لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جب کوئی دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک کی آمین رب تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, بے شک. تم اکیلے نہ جانے کتنے لوگ دعا کرو گے, ممکن ہے وہ دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول نہ ہو, لیکن متحد ہو جاؤ, اکٹھا ہو جاؤ اور 40 تک پہنچ جاؤ تو کسی ایک کی آمین پر رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے. سبحان یہ ہے اللہ, سبحان. اتحاد کا فائدہ. تو بھائی پریشان ہونا تو دعا کرنی پڑے گی نا, کون دور کرے گا پریشانی, کون دور کرے گا؟ رب. تو جو طریقہ اس نے بتایا اس کو اختیار کرو نا, دور وہ کرے گا پر طریقہ اس نے بتا دیا, اس کے حبیب نے بتا دیا. اکٹھا ہو جاؤ پانچوں وقت. جب 40 ہے, ہماری تو آبادی کسی بھی مسجد کے پاس کی ایسی نہیں جو 40 سے کم ہو, اکثریت مسجدوں کی اس کے آس پاس کی آبادی صرف 40 کی ہے. جب میں یہاں پہلی بار آیا تھا تب مسجد ایک دم سڑک سے دکھتی تھی, پورا پلاٹ. آج آ کے دیکھا تو کہیں پلاٹ ہے ہی نہیں, سب آبادی بن گئی. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کے مقتدی 10-15 رہے ہوں, لیکن آج کیا 40 ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آباد ہو گیا. تو برادران ملت اسلامیہ جب 40 پر دعا مقبول ہو جاتی ہے تو جب سب اور اکٹھا ہوں گے تو ہے نا. اب آئیے جمعہ, یہ تو محلے کی بات ہو گئی. جمعہ کس لیے کہ اور دائرہ بڑھاؤ, اور زیادہ متحد ہو کر پہنچو, اور زیادہ نمبر کے ساتھ پہنچو, تاکہ جب زیادہ لوگ ہوں گے اور جب زیادہ لوگ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور زیادہ آمین ہوگی تو زیادہ مقبولیت ہوگی. بے شک, بے شک, ہے نا. اس کے بعد پھر کیا نظام بنا؟ پورے علاقے کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ, ساری مسجدوں کے مقتدی ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ, جس جگہ کا نام کیا ہے؟ عیدگاہ. سبحان اللہ, بے شک, بے شک. سمجھ رہے نا کہ اگر آبادی کم ہے تو کئی مسجدوں پر ایک مسجد کو جمعہ قائم کرو تاکہ ساری مسجدوں کے مقتدی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں. اور اس مسجد میں اگر صفیں نہیں بھر پا رہی ہیں تو 3 مسجد پر, اگر ایک مسجد پر ساری صفیں بھر جاتی تو جمعہ وہاں قائم کر لے. اور اگر آبادی بڑھ گئی ہے کہ ہر مسجد کی صفیں بڑھ رہی ہیں تو جمعہ قائم کر لیجئے. تو یہ نظام کیوں دیا گیا؟ کیا اس سے آپ کو سبق نہیں ملا متحد ہونے کا؟ اتحادی کا تو ہے, ایک ساتھ اکٹھا ہو کر اپنے معاملات کو جو تمہیں رب سے چاہیے, جو تم اپنے رب سے طلب کرنا چاہتے ہو, سب مل کر مانگو. اللہ نے تو یہ کہا 40 کی میں سے ایک کی آمین قبول کر لیتا ہوں. تو ذرا سوچو, جتنا بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ قبولیت کے درجات بڑھتے جائیں گے. سبحان اللہ, بے شک, بے شک. ہے نا. کیا ہم نے اکٹھا ہونا شروع کیا؟ نہیں, ہم توڑتے جا رہے ہیں. تو جب علاج بتانے والا ہمارا نبی وہ علاج بتا دیا اس نے, ارے جب ہم اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ تو صرف جان لینا کافی نہیں ہے, عمل کرنا بھی تو ضروری ہے. لو ابھی میں نے شروع میں کہہ دیا نا, پریشان ہو, علاج بتا دیا نبی نے, پر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر بچے گا کیا؟ پریشانی ہی تو. بخار اترے گا کب؟ بولو. ابھی آپ نے کہا تھا نا
کہ جاننا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اب بتائیے، آپ جان گئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ متحد ہو جائیں ہم، اب جان گئے ہیں تو متحد ہوئیے نا عملی طور پر ہے۔ تو جو طریقے ہمارے نبی نے بتائے ان تمام طریقوں کو ہمیں اپنا لینا ہوگا، ان تمام طریقوں کو اپنا لینا ہوگا، اب متحد ہو جائیں گے تو ہم اپنے مسائل کے حل نکالیں گے۔ ایک دوسرے کو احساس ہوگا کہ ہم اکیلے نہیں، میرے بھائی لوگ موجود ہیں، تو ایک مضبوط اور اس میں 4 کمزور ہیں تو مدد ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ پڑھتے تھے جب تو 4 بچے ہم ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے تھے، اس میں بہار کا ایک لڑکا دوران تعلیمی اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور بڑی مشکلوں سے اس کے والد مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھا رہے تھے۔ تو مزدوری سے جو اکٹھا ہوتا تھا وہ اس بچے کو بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے، اور اگر کبھی مزدوری سے اکٹھا نہیں ہوتا تو قرض لیتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے۔ کہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب میں سائنس کا گریجویشن کر رہا تھا، میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، مجھے فقط مولوی مت سمجھنا، دنیا دیکھ کے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ اب جب انتقال ہو گیا، ایک دن ہم لوگ کلاس کر کے لوٹ کے آئے تو اس بچے کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھا، اور چونکہ میں اس سے پتا تھا، جانتا تھا کہ میں کچورا شریف کا رہنے والا ہوں، تو بڑی عزت کرتا تھا، محبت بھی کرتا تھا، اور میں بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ جب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ اور اس کے والد کے لیے، تو میرے دل میں بڑی عزت بڑھ گئی، یار واقعی علم دوست ہے اس کا باپ، کتنی مشکلات اٹھا کر بھی اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے۔ تو روتا ہوا دیکھا تو میں نے پوچھا کیا ہو گیا، گلے لگ گیا، رونے لگا۔ نہ ہوا کیا، میں بھی گھبرا گیا، نہ کیا ہو گیا بیٹا، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں یتیم ہو گیا، آج میرے والد کا انتقال ہو گیا، یہ خبر آئی ہے۔ ہم نے کہا پھر وہی بات جو ایک مومن سے کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اپنے رب کی جانب سے آئے ہیں اور ہم سب کو اپنے رب کی جانب جانا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ہم سب کو ایک دن جانا ہے۔ تبھی تو میں نے کہا کہ نماز شروع کر دو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یہی وقت ہے، اپنے آپ کو بہتر بنا لو کہ وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو بہت میں نے اس کو صبر کی تلقین کیا کہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا تمہارے لیے۔ تو وہ پریشان تھا کہ اب میں اپنی پڑھائی مجھے کہیں چھوڑنی نہ پڑ جائے، کیونکہ اب میرے پاس خرچ نہیں۔ تو میں نے کہا بے فکر رہو، جب تک میں یہاں ہوں تمہاری پڑھائی پر کوئی اثر انشاءاللہ نہیں آئے گا، تم پریشان نہ ہو، میں بات کروں گا۔ تو اب جو خرچ آتا ہے پڑھائی پر اس کا تو ہو گیا، اب کھانا، میں بھی تو طالب علم تھا۔ تو میں نے جب میرے 3 پارٹنر اور آئے ساتھ میں رہنے والے، تو ہم نے اس سے پوچھا، کیونکہ یہ 5واں تھا، 4 ہم پہلے رہے تھے، اس کی غربت کی بنیاد پر ہم لوگوں نے کہا چرپائی ڈال لو ساتھ میں رہو۔ جب 3 پارٹنر میرے اور آئے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو یار، مطبخ سے جو ہے 4 روٹیاں ملتی ہیں، اگر ہم ایک ایک روٹی نکال دیں تو اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا، یہ آرام سے کھا لے گا، اور ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو اللہ برکت دے گا، سب کا پیٹ بھرے گا۔ اور جس وقت ہم آگے پیچھے ہو جائیں تو ہر کھانے والا اپنی ایک روٹی چھوڑ کے چلا جائے تاکہ وہ بھی آ کر اپنا پیٹ بھر لے۔ اس طرح سے 3 سال تک وہ ہم لوگوں کے ساتھ رہا، اور آج وہی بچہ جج ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ بچہ جج ہے، پورے خاندان کے لیے وہ فخر بن گیا، پورے خاندان کے لیے، پوری آبادی کے لیے۔ آج اس کی آبادی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ بچہ پیدا ہوا، اور وہ ہم اسے جانتے ہیں، یہ جج صاحب کو ہم جانتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علم دولت سے کوئی ترقی نہیں کرتا، زمین جائیداد سے کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ حالات بدلیں گے، ترقی آئے گی کب؟ جب ہم صاحب علم بنیں گے، ہم متحد بھی ہوں گے تب جب ہمارے پاس علم ہوگا، ورنہ کوئی بھی آپ کو بہکا دے گا، کوئی بھی چرب زبان آئے گا بہکا کے لے جائے گا، اور آپ ہر دن ہر آدمی اپنی طرف بلائے گا، آپ ادھر چلے گئے، پھر کوئی دوسرا آئے گا، ادھر چلے گئے، پھر کوئی تیسرا آئے گا، ادھر چلے گئے۔ چلنا تو سیدھا ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے، سبحان اللہ بے شک بے لیکن شک لوگ کھینچیں گے ادھر 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 ادھر، اور اسی میں سفر پورا ہو جائے گا اور قبر کی منزل آ جائے گی۔ تو آپ سیدھا تبھی چل پائیں گے جب آپ کے پاس علم ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے من ماتا علی آل محمد ماتا شہیدا۔ جو اپنے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت رکھتا اور اسی محبت کے ساتھ دنیا سے گیا، گویا شہید گیا۔ اور یہ بھی جان لو، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جب تک علم نہیں ہوگا عمل کیسے کریں گے؟ علم ہر لحاظ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ بے شک بے شک برادران ملت اسلامیہ، تو ہم سب کو مل کر، اسی لیے میں کہتا ہوں ہر ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کے لیے زمین جائیداد، مکان، بینک بیلنس، ان سب کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ جو میں نے پیش کیا نا، مزدوری کرتا تھا بچے کو پڑھایا، اب مجھے تم بتاؤ 100 بیگھہ اپنے بچے کے لیے چھوڑ دو، 5 مکان چھوڑ دو، کیا وہ جج بن جائے گا؟ لاکھوں روپیہ اپنے بینک میں رکھ دو، کیا وہ جج بن جائے گا؟ بولیے۔ اور جو عزت ایک جج کو ملتی ہے، کیا تمہارے بیٹے کو مل جائے گی؟ تو دولت سے نہیں، دولت سے نہیں۔ اگر کوئی دولت حاصل کرنی ہے تو وہ کون سی دولت ہے؟ علم۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، اچھی تربیت دو، ان کا دھیان رکھو کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بحیثیت ماں، بحیثیت باپ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھو، اور غیر ضروری طور پر وہ تمہارے گھر سے نہ نکلیں، گھر کے اندر رکھو، گھر کے اندر رکھو، پڑھنے کی تلقین کرو، نہیں پڑھے تو سختی کرو، چونکہ وہ بچہ ہے، آپ بڑے ہو، بچے کیوں بن جاتے ہو؟ وہ تو بچہ، اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ جو چیز میرے سامنے ہے، جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، آپ تو جان رہے ہو۔ اچھی تربیت کرو گے تو ایسے بچوں کے لیے زمین جائیداد کی ضرورت نہیں، وہ خود بنا لے گا۔ اگر تعلیم، اچھی تربیت ہوئی، علم یا ہے، صاحب علم ہے، تو جائیداد خود بنا لے گا، اپنی زندگی کو چلا لے گا۔ اور اگر اچھی تربیت نہ ملی تو چٹا بھی سکتا ہے، جوا کھیل سکتا ہے، زناکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، غنڈہ بدماش ہو سکتا ہے۔ تو ایسے کے لیے زمین جائیداد کیا کرو گے چھوڑ کے؟ ادھر آنکھ بند ہوئی، سب بیچ کھائے گا، سب بیچ کھائے گا۔ تو اگر تربیت نہ دی تو بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، اور تربیت دے دی تو بنانے سے کی ضرورت کیا، وہ خود ہی کر لے گا۔ تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے خرچ کر دو اپنے بچے کو تعلیم دلانے پر۔ یہ تمہاری بھی ضرورت ہے، قوم کی بھی ضرورت ہے،
اور اس ملک میں عزت سے رہنے کی بھی یہی ضرورت ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علم دین کا بھی ہونا ضروری، علم دنیا بھی، جسے ہم کہتے ہیں علم دنیا، پر میں نہیں مانتا، میں تو ایک ہی علم مانتا ہوں، سارا علم ایک ہی ہے۔ اگر میں سائنس پڑھوں گا تو کیا جانوں گا کہ اس ہوا میں کیا کیا ہے؟ جب پڑھوں گا تبھی تو جانوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ہوا میں کیا کیا ہے؟ نہیں پتا۔ اس ہوا میں آکسیجن ہے، اس ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس ہوا میں نائٹروجن ہے، کتنی چیزیں ایک ہوا کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر یہ ہوا نہ ہو تو 1 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، آنکھیں باہر آ جائیں گی، آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ ہمارے رب نے کتنا فضل کیا کہ اس ہوا کو ہماری ناک کے پاس رکھ دیا۔ اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کیا ہے؟ ہوا۔ اور ابھی کورونا آیا تھا، سب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہوا کیا چیز ہے۔ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا سلنڈر مانگ رہے تھے اسی ہوا کے لیے، بھاگ رہے، ہر آدمی آکسیجن مانگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور لوگ مرتے چلے جا رہے کیونکہ انہیں آکسیجن کا سلنڈر نہیں ملا اور مر گئے۔ پیسے نے نہیں بچایا، آکسیجن نہیں مل پائی۔ دیکھو اپنے رب کی شان، اس کی کریمی اور رحیمی کہ تمہاری ناک کے قریب رکھ دیا، اور جب تم نے سانس چھوڑی تو زہر چھوڑا ہے۔ یہ ہے ہمارا کارنامہ، امرت لیتے ہیں اور زہر چھوڑتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، ٹھیک ہے؟ لیکن اپنے رب کی رحیمی اور کریمی دیکھو کہ اللہ نے پیڑ پیدا کر دیا، پیڑ پیدا کر دیا۔ وہ پیڑ میرے چھوڑے ہوئے زہر کو وہ لے لیتا ہے اور میرے لیے امرت چھوڑتا ہے، آکسیجن۔ آکسیجن۔ آپ نے کیا کیا؟ پیڑ کاٹ دیا، پیڑ کبھی لگایا نہیں، جو آپ کا بہترین ساتھی ہے، جو بہترین ساتھی ہے۔ ارے تمہارے جمع بیلنس بینک میں یہ تمہارے بچے کو زندگی نہیں دے گا، گوڈاؤن میں کنک بھر ڈالو، یہ تمہارے بچے کو زندگی نہیں دے گا، کیونکہ ایک آدمی 1 ہفتے تک بھوکا رہ کے زندہ رہ سکتا ہے، پر سانس کے بغیر 1 منٹ نہیں۔ تو 1 ہفتہ جس پہ رہ جائے اس کا تو انتظام ہو رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور 1 منٹ جس کے بغیر نہ رہ سکے اسے کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے۔ اب علم نہیں ہے نا، ہم جان نہیں رہے ہیں کہ ان پیڑوں کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کسی چیز کو بلا وجہ نہیں پیدا کیا، بلا وجہ نہیں پیدا کیا۔ تو اب جب میں نے یہ جانا کہ پیڑ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے نا، کہ سائنٹسٹوں نے دی ہے، کسی انسان نے دیا ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے لے اور آکسیجن چھوڑے، بولو یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جان لینا، یہ دنیا ہے یا دین ہے؟ دین ہے، بولو بے شک۔ یہ دنیا یا دین ہے؟ دین ہے نا۔ اس لیے میں نے کہا یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے اختلاف مت کرنا۔ اسکول میں بھی بچہ پڑھے تو ہم کہتے ہیں نہیں علم حاصل کر رہا ہے، مدرسے میں بھی بچہ پڑھ رہا ہے تو علم حاصل کر رہا ہے، دونوں علم حاصل کر رہے ہیں، دونوں علم حاصل کر رہے ہیں۔ پر ایک اسکول میں حاصل کرنے والے بچے پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو بھی جانے، اس پر لازم ہے کہ حدیث کو بھی جانے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا، کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر، ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی وحدانیت پر، ہم ایمان لائے ہیں نبی کی رسالت پر، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج سخت سبجیکٹ اٹھا لیا جو آپ کے سر سے اوپر نکل گیا، ایسا مجھے محسوس ہوا۔ کیا آپ کی سمجھ میں آیا جو میں نے کہا ہے؟ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا؟ اگر تھوڑا بہت بھی
رک جائے تو بھی کافی ہے. تو وہ جو تھوڑا بہت رکا ہے ذرا ایک بار بتا دو کہ اس پورے تقریر کے درمیان میں آپ کو تھوڑا بہت کیا سمجھ میں آیا؟ تھوڑا تھوڑا بتا دو کیا سمجھ میں آیا. ہنسنے سے کام نہیں چلے گا، بتاؤ، ورنہ میں ہنسوں گا تم پر. بتاؤ چلو کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ بتا دو. اپنی ناسمجھی پر؟ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ بتا دو بھیا. کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا، کوئی ایک چیز بتا دو. مولانا صاحب مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا تو میں اسی انداز میں بولتا. میں انہیں قصے کہانی سناتا تو شاید ان کی سمجھ میں آ جاتا. اتحاد کے لیے کہا، اکٹھا ہونے کے لیے، یہ نہیں سمجھ میں آیا. یا پھر سمجھ جاتے ہو بول نہیں پاتے ہو کیا؟ مجھے یہ سمسیا سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک پورے راجستھان میں. باقی جہاں جاتا ہوں تو لوگ پورا جواب دیتے ہیں، ہاں سمجھ میں آئی، یہ بات سمجھ میں آئی، یہ بات سمجھ میں آئی. یہاں تھوڑا سا سمجھنے میں کمی تو فوراً اس کو بتا دیا. بھائی بیٹھے اسی لیے نا، آپ بولتے ہی نہیں ہو تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ بتاؤ. چلو پھر یہیں روک دیتا ہوں، وقت بھی ہو گیا کافی، آپ کے سونے کا بھی ٹائم ہو گیا، ہو سکتا ہے بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہو. تو بس اتنا کہوں گا، آخری پیغام دیتا ہوں کہ اے مسلمانوں، متحد ہو جاؤ، آپس کے اختلاف کو دور کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنی رضا بنا لو. جو اللہ اور اس کا رسول حکم دے اسے اپنا لو. تو جب بھی کوئی کام کرو تو علماء موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ تو لو ایک بار کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے تو کیسے کریں، ہمارے نبی نے کیا کہا ہے، ہمارا رب کیا کہتا ہے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا، یہی کرنا شروع کر دیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے کا جو حکم دیا گیا وہ کس لیے دیا گیا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ اس سے کیا پیغام ملا آپ کو؟ کہ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو جو بھی دعا ہوگی امام صاحب دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کسی کی بھی ایک کی آمین قبول کر لے تو سب کا کام ہو گیا ہے نا. اتنا تو سمجھ میں آ گیا. تو پریشانیوں سے نجات آپ حاصل کرنا ہے نا آپ کو، تو پھر انہی پریشانیوں میں وہاں جا کے ذکر کریں گے نا، ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ میں یہ پریشانی ہے، اللہ یہ پریشانی ہے، اللہ یہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے نا. امام صاحب سے کہہ دیں گے کہ امام صاحب میری یہ پریشانی ہے، میرے گھر میں فلاں بیمار ہے. امام صاحب نے کہا اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل فلاں شخص بیمار ہے، اسے شفا عطا فرما دے. اور پیچھے 40 لوگ ہیں، سب نے آمین کہا، پتہ نہیں کس کی آمین پر رب تبارک تعالیٰ شفا عطا فرما دے، اس پریشانی سے نجات مل جائے گی. اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہے نا. تو جب سمجھ میں آ گیا تو عمل بھی ہونا چاہیے، ہے عمل ہونا چاہیے نا. ہو گئی بات. ایک بات میں نے یہ کہی. دوسری بات میں نے کیا کہی کہ جمعہ کیوں ہے؟ جمعہ اس لیے ہے کہ اگر آبادی اتنی نہیں ہے کہ مسجد کی صفیں پوری ہو جائیں تو پھر 2 مسجد کے بعد اگر 2 مسجد کی آبادی ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور ساری صفیں پوری مکمل ہو جائے، بھر جائے، تو پھر وہاں جمعہ قائم کر لیں. اور اگر ہر جگہ آبادی اتنی ہے کہ پوری بھائی فل ہو رہی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب پورے علاقے کو عیدین کی نماز کیا پورے علاقے کے لوگ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے، جب عیدگاہ میں اکٹھا ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ سب ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں کیونکہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، سبھی خوش ہوتے ہیں. تو نماز پڑھنے کا فائدہ
ٹھیک ہے، اور جب مسکرا کے دیکھا اس کا بھی فائدہ ہے نا۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بہت دنوں سے نہیں دیکھا ہے، تو ان کو اس وقت ہم دیکھ لیتے ہیں، خیریت پوچھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حال جان لیتے ہیں، تو اسی لیے یہ سارے انتظام کیے گئے۔ تو اس پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ نظام آپ کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آئی اور دوسری بات، میں نے کیا کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اور رسی کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں نہیں۔ اگر پوچھے کوئی تو کہو ہاں میں حسینی ہوں، ہاں میں حسنی ہوں، ہاں میں علی کا چاہنے والا ہوں، برجستہ کہو۔ جو علی کو چاہے گا، جو امام حسن کو چاہے گا، جو امام حسین کو چاہے گا، وہ کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی کا بھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ کسی کا بھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ تو دعویٰ کرنا الگ ہے، ہونا الگ ہے۔ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، پر جب دعویٰ کیا جائے تو دلیل آپ ہی کو دینی ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ جو علی کا چاہنے والا ہے، حسنین کریمین کا چاہنے والا ہے، وہ کسی کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دلیل کے طور پر آپ کی زندگی میں نظر آئے، تب آپ کا دعویٰ سچا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، جنہوں نے ان کی محبت اپنے دل میں رکھی گویا وہ شہید گیا، اور آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو غوث پاک سے محبت کرنا تو ہمارا حشر غوث پاک کے ساتھ ہوگا، لیکن جو غوث پاک سے محبت کرے اور باقی سب سے نفرت کرے، پھر وہ غوث پاک کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، وہ صرف فقط دعویٰ کر رہا ہے، دلیل اس کے اندر نہیں ہے۔ دیکھو ہم تو سب غوث پاک کی اولاد ہیں، لیکن جب ہندوستان میں آئے تو چشتی ہو گئے، میرے غوث نے بھیجا یہاں، اور یہاں آنے کے بعد قادری تھے، آج بھی ہیں، پر چشتی سے بھی زبردست محبت ہے، سہروردیوں سے بھی محبت ہے، نقشبندیوں سے بھی محبت ہے، کیونکہ ہم چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غوث پاک کے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں متحد ہونا ہے، اور متحد ہونے کے لیے اپنے دل کو صاف کرو، سب سے محبت کرو، سب کا ادب کرو، لحاظ کرو، معاف کرنا سیکھو، لوگوں کی خطاؤں پہ معاف کر دو، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، پروردگار میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ تو اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میرا رب اس کے منہ سے کھلوا دے گا، اے اللہ اگر میرا دل کسی نے دکھایا ہے تو میں نے معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، تو ہم بھی بچ جائیں گے۔ اور ہم کسی کو معاف نہ کریں اور دوسروں سے امید کریں کہ معاف کرے گا، تو معاملہ نہیں حل ہوگا نا، کہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے، وہ سچائی ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو قبر کی منزل آسان ہوگی محبت سے، وہ محبت سے ہوگی۔ تو اسی زندگی میں اپنے دل کی گندگیوں کو نکالو، لالچ کی گندگی نکالو، انانیت کی گندگی نکالو، حسد کی گندگی نکالو، جہالت کی گندگی نکالو، علم کے نور سے اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو روشن کر لو، کیونکہ علم کچھ اور نہیں، نور ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، آخری بات، کہ علم صرف پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے، دیکھ کر اور سن کر، ہے نا؟ نماز پڑھنا نہیں جانتے ہو، ایک بار اپنے امام کو غور سے دیکھ لو، اپنے پیر کو غور سے دیکھ لو نماز پڑھتے ہوئے،
تو جیسے جیسے نماز پڑھ رہا ہے دکھ گیا نا، علم حاصل ہو گیا کہ یہ کرنا ہے، تو دیکھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور سن کر بھی کیسے پڑھیں بتا دیا، یہ کرنا ہے، سن لیا اور ذہن میں رکھ لیا، یہ بھی علم حاصل ہو گیا۔ اور اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجو۔ اب یہ کہہ کر فرصت نہیں ملے گی اب تو ہم بڑے ہو گئے کیسے مدرسے میں جائیں، کوئی بات نہیں، مت جاؤ، دیکھ کر اور سن کر حاصل کر لو۔ یہ محفل انہوں نے مولانا نے اسی لیے تو سجائی کہ آپ سن کے علم حاصل کر لو۔ اب آپ نے کس انداز میں سنا ہے اللہ ہی بہتر جانے، تو اگر واقعی بغور سنا ہے کچھ ٹک گیا تو آپ کے پاس علم موجود ہے، جتنا آج میں نے بولا بھی تو علم ہی ہے آپ کے لیے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس پر عمل کرنا، جتنا ٹک گئے اس پر عمل کرنا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بدلاؤ نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اس جہان میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اس جہان میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور علم کے نور سے ہم سب کے وجود کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں سیکھا ہے، پیچھے کرو نا، وہ پیچھے کرو۔